اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے. جو اس کو اصل سمجھتے ہیں ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ کی ٹینشن ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ مولویوں. ٹھیک ہے نا، سیزن آتے ہیں نا، یہ مولویوں کا ہے. محرم کو کہتے ہیں ذاکروں کا مہینہ ہے، اس میں ذاکر لوگ بڑے چہک رہے ہوتے ہیں، بڑی قیمت ہوتی ہے ذاکروں کی، ایک ایک آنسو پہ ان کو 1-1 لاکھ روپے ملتے ہیں، رلانے پر، رونے پر. وہ محرم جو ہے کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ ذاکروں کا. اور رمضان مولاناؤں کا مہینہ کہلاتا ہے، مولویوں کا. تو ظاہر ہے جو مولویوں سے جب لوگوں کو نفرت ہے، جو لبرل لوگ ہیں، کتنی یہ کیا ہے، ان کو مولویوں کا حلیہ پسند نہیں ہے. باتیں تو دور کی بات ہے، ان کو مولویوں کا گیٹ اپ پسند ہے ہی نہیں. باتیں تو بہت بات کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں یہ گیٹ اپ ہی ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ کیا ہے پجامے اوپر یہاں تک کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے. تو باتیں تو پھر آگے کی ہیں. باتوں میں دیکھو کتنی غلط باتیں کرتے ہیں مولانا لوگ. اس میں کہیں بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کا، کوئی خوشی کا ہے ہی نہیں. اتنی غلط باتیں ہیں. بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، بوڑھی ماں کا احترام کرو. کیا کوئی باتیں ہیں یہ کرنے کی؟ خام خواہ کی ٹینشن. دوستیاں لڑکیوں سے مت لگاؤ، بیوی کے حقوق ادا کرو. اب کوئی بات ہے بتاؤ؟ خام خواہ کی ٹینشن ہے یا نہیں؟ بیوی کے حقوق کی کیا بات ہے یار؟ عجیب سی، مجھے بولتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے نا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار میں اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک مولانا صاحب نے ایک مجمع میں یہ بیان کیا، مجھے کسی نے واقعہ سنایا، تو بعض لوگوں نے کہا یار یہ تو غیرت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہماری بیویوں کو ہمارے سر پہ چڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مولویوں کی باتیں ویسے ہی عجیب سی ہوتی ہیں کہ بچہ 15 سال کا ہو جائے تو شادی کرا دو. ایک نیا مولوی اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے آج کل. پہلے ہی مولویوں کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں، ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا ہے، اس نے تو ساری حدود کراس کر دی ہیں بھائی. چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا بوڑھے ابا بوڑھی اماں بیوی سے وفا کرو، یہ بھی بہت مشکل سے سمجھ میں آ رہا. نماز پڑھو، نظر کی حفاظت کرو، داڑھی رکھو، یہ باتیں ابھی ہضم نہیں ہو رہی تھیں. ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا ہے، وہ کہہ رہے بیٹا جب 15 سال کا ہو جائے تو کیا کرا دو؟ اڑے. یہ تو عجیب شوق نہیں لگا؟ بچی بالغ ہو جائے تو شادی کرو. لوگ مجھے کہتے ہیں یار لوگ پہلے ہی مولویوں سے بتکے ہوئے ہیں، تم اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے اور زیادہ دور کر رہے ہو. ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا اور ابھی اویلیبل ہے، وہ صحیح ہے نا، ابھی مہنگا نہیں ہوا ہے، ابھی مناسب ریٹ پہ دستیاب ہے. وہ مہنگا جب ہوگا جب اس مولوی پر حکومت کی طرف سے پابندیاں لگیں گی ایسی باتیں کرنے پر. ابھی ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا یہ آپ کے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر رہا ہے، یہ بکواس ہے. جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کا نکاح ختم کر دے. وہ جج کی بیوی نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو عورت منہ اٹھا کے جائے جج صاحب اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں.
وہ عورت اس بیس پہ کہیں اور شادی کرتی ہے اگر کہیں سے فتویٰ لیے بغیر. حرام کہانی ہے, زنا ہے بالکل. تو اس مولوی جو مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہے نا, جب تک کیس نہیں ہو جاتا اس مولوی کے خلاف اور اندر نہیں ہو جاتا, اس وقت تک یہ مولوی بولتا رہے گا, اور اندر ہو کے باہر آئے گا پھر یہ بولے گا دوبارہ. تو ابھی سن لو, یہ مارکیٹ میں ابھی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ حرام کاری کے جو اڈے کھولے ہوئے ہیں نا ہماری عدالتوں نے, وہ جج بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. اسلام میں نکاح طلاق کا ایک مضبوط نظام ہے, اس میں حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. جس عورت کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے جاتی ہے عدالت میں اور عدالت سے خلا لے کر کہیں اور نکاح کرتی ہے. خلا کی ڈگری پہ جب تک کسی بڑے دارالفتہ, کوئی ریلائبل ادارہ نہ ہو, وہ جب تک یہ نہ بتا دے کہ جج نے اسلام کے اصولوں کا خیال کیا ہے, جو کہ 99% نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ کاغذ ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ نکاح طلاق کے حکام اللہ قرآن میں نازل کر چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیوی کو حلال یا حرام کرنا یہ جج کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ لوگ ہمیں اللہ کی غلامی سے انسانوں کی غلامی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. مجھے اس موقع پر غصہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرام کاری جو پھیل رہی ہے نا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نسلوں میں کیا ہونے والا ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا, آپ گھنے بن کے بیٹھے ہوئے ہو. ابھی علماء کو بھی نہیں پتا, بیچارے وہ بھی خاموش ہیں. اور ہماری دینی سیاسی تنظیموں کے اپنے مسائل ہیں, وہ قوم کے ان مسائل کی طرف توجہ, سیاسی لوگ کبھی بھی توجہ نہیں کرتے, ان کو تو حکومت چاہیے بس, نہ کوئی آواز. اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش. میں نے کچھ لوگ جو نظریاتی کونسل میں تھے ان سے کہا کہ اس پہ آواز اٹھاؤ, ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کوئی نہیں آواز اٹھاتا. تو یہ ہم نے اور آپ نے خود ہی اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے, سمجھتے ہو؟ بہرحال کہاں سے میٹر بیٹھے بیٹھے اچھا والا موڈ تھا یار, میٹر شارٹ کر دیا. میٹر کیا کر دیا؟ شارٹ کر دیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ پہلے ہی مولویوں سے بتکے ہوئے, تو اس طرح کی باتیں. ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا جو کیا کہہ رہا ہے, پھر وہ کہہ رہے ہیں 2 3 اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو اب اتنی سوکھی فضول قسم کی باتیں مولانا لوگ کرتے ہیں, اوپر سے رمضان بھی آ جائے. ٹھیک ہے نا, وہ ویسے ہی سوکھا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں مولانا لوگ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت, بولو نہیں. واہ بھائی واہ, دنیا مزے اڑا رہی ہے, کہاں سے کہاں جا رہی ہے. سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے, مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ نا یوٹیوب پہ یہ کمنٹس لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. فیس بک پہ نا عجیب دنیا ہے. ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک ذاکر تقریر کر رہا ہے, امام حسین یہ ہو گیا فلانا. دوسری ہوگی کہ امریکہ کے جو سائنسدان ہیں وہ راکٹ خلاؤں میں بھیج رہے ہیں. تیسری تقریر ہوگی صلو علی الحبیب. فیس بک پہ نا ایسے جو آ رہی ہوتی ہے نا ویڈیو. تیسری کیا ہوگی؟ صلو علی الحبیب. چوتھی ہوگی 4 شادیاں جو نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج. 5ویں ہوگی جاپان کے سائنٹسٹ لگے ہوئے ہوں گے, کوئی ویکسین بنا رہے ہیں کورونا کی. تو لوگوں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریز کیا کر رہا ہے, انگریز کیا کر رہا ہے. اور یہ کبھی کوئی صلو علی الحبیب میں کوئی امام حسین کے قصے سنا رہا ہے, کوئی جناب 4 شادیوں کی بات کر رہا ہے. اور ان مولویوں کے چکر میں پڑ کے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. ان مولویوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینکو گے تو ہم بھی خلائی سیارے آسمان میں چھوڑیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے. بات تو بظاہر صحیح بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ آپ فیس بک پہ جاؤ, انگریز کو دیکھو تو کیا کر رہے ہیں نا, وہ راکٹ. اچھا پھر وہ راکٹ میں جا کے نا اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں. بھائی خلا سے چھلانگ لگائی ہے وہ, یعنی خلا کے قریب پہنچ کے چھلانگ لگائی, نیچے آ رہا ہے. اور ادھر ایک ذاکر پنکھے پہ چڑھا ہوا ہے تقریر کے دوران, یہ بھی ہے. اور ادھر
ایک مولوی 2-3 شادیوں کی بات کر رہا ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ, تو جو لبرل طبقہ ہے وہ کہتا ہے یار دیکھو انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور یہ انہی چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کے جو لوگوں کی نظر میں گھٹیا ہیں مسائل میں لگے ہوئے. اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مذہبی طبقے میں اہل حق میں اور اہل باطل میں بڑا فرق ہے. جو اہل باطل ہیں وہ لوگوں کو ایسی چیزوں میں الجھاتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو اہل باطل نہیں ہیں, اہل حق ہیں, وہ جو بات کرتے ہیں اس کا اس راکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ آپ کو چاند پہ جانے سے روک رہے ہیں آپ کو, کیونکہ جب تک آپ چاند پہ نہیں جا رہے تو زمین میں رہ رہے ہو نا, تو اس وقت تو آپ کو زمین کے حساب سے چلنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. تو مولویوں نے کب کہا کہ آپ چاند پہ مت جاؤ بھائی؟ میں اکثر اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی جہاز میں سفر کر رہے تھے, کھانا آیا تو ایک صاحب نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائیں, مسلمان ہیں آپ, سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. وہ ذرا لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, لبرل پنے کی انتہا کو. انہوں نے فرمایا کہ الٹے سیدھے کے چکر میں مولویوں نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے, اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا. الٹے ہاتھ سے کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, تو پہلے الٹا چپل پہنو تو سیدھا چپل پہنو, ہیں یہ الٹے سیدھے چکر میں کس میں ڈالا ہوا ہے؟ مولویوں نے. اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا. اب مثال کے طور پر ہم فیس بک پہ فٹ کرتے ہیں اس کو, ادھر آپ ایک انگریز ہے, ٹھیک ہے نا, رشیا کے سائنٹسٹ ہیں جو راکٹ کہاں بھیج رہے ہیں؟ چاند پہ. اور ان کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. جاپان کی ایک ویڈیو آئے گی, جاپان میں ایک ٹرین جو 500 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چل رہی ہے, 2 گھنٹے میں لاہور. ہمارے ہاں اگر ایسی ٹرین چل پڑے, لوگ حکومت لاہور کو تھوڑا آگے کر دے گی کہ اتنی جلدی لاہور کیوں پہنچ رہے ہیں, اتنی ٹینشن فری زندگی لوگ کیوں گزارے ہیں, تو لاہور کو چھوڑا 6 گھنٹے اور آگے کرو, لاہور یہاں سے شفٹ ہو جائے گا. تو ایک فیس بک پہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک میں ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہی زبردست نیچے آئے گی بھائی کیلے کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, کیلے کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا بے ادبی. نیچے ایک ویڈیو آئے گی سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. تو جو امیج بنے گا مسلمانوں کا, جو بن رہا ہے کہ یار ایک کہاں جا رہا ہے, خلا میں پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے, اور دوسروں نے الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. یعنی اگر راکٹ میں بھی بیٹھیں گے تو سیدھی کھڑکی سے جائیں گے یہ, ٹھیک ہے نا, یہ اسی میں الجھتے رہیں گے. تو اس نے بھی اسی قسم کا اعتراض کیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر, جب انہوں نے کہا نا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, تو انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کہنے لگا یہ مولویوں نے الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا. اب انگریز کو دیکھو, وہ الٹے سیدھے کے چکر میں پڑتا ہے انگریز؟ بالکل بھی نہیں. یہاں سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی دسترخوان ہے کہ بیٹھ کے تمیز سے خالہ کو بھی بلا لو جی, پھپھو کو بھی بلا لو, ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. یہ ادب تمیز ہے ان کے یہاں؟ بھائی ماموں آئے ہوئے ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ کیا سوچیں گے بھانجے نے الگ بیٹھ کے کھا لیا. تو انگریزوں کے ماموں تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ترقی کرو, کیا ماموں خالہ پھپھی کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, سارے چکروں سے کیا ہو گئے آزاد. بیوی کے چکر سے آزاد ہو گئے تو اب بچا کیا؟ آدھے چکر تو بیوی کی وجہ سے آتے ہیں. تو ٹینشن فری, لہذا ترقی ترقی ترقی. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ان کو جواب دیا نا, وہی ان اعتراضات کا جواب ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کون سی ترقی کر لی ہے؟ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں سے کھاؤ یہاں سے کھاؤ؟
کہ اللہ کا حکم ہے اس سے مت کھاؤ, اس سے کھاؤ. تو اگر انگریز اگر اس سے کھا لے گا تو وہ چاند پہ نہیں پہنچتا کیا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر کبھی کوئی ٹینشن ہے, آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے سیدھے ہاتھ سے کھایا تو میں چاند پہ نہیں پہنچ سکوں گا, تو اسلام پھر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اتنی ٹینشن مت لو, الٹے سے کھا لو بھائی, چاند پہ پہنچنا زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس میں بھی اسلام نے کہا اتنی ٹینشن مت لو, کہیں سفر ہے, جانا ہے, لائن لگی ہوئی ہے, سارے بیٹھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پوری لائن لگی ہے, مر جائیں گے, پیو نکلو یہاں سے, چلو. تو اتنی ٹینشن کی بات تھوڑی ہے. قبلے کی طرف پاؤں مت کریں, کوئی ٹینشن ہے تو کر لیں, قبلے کی طرف پاؤں مت کریں, کوئی ٹینشن ہے, گھٹنے موڑنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر کر لیں, کس نے منع کیا؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو نا بھائی نہیں ہے. اور انگریز کے بارے میں جو میں نے کہا کہ وہ الٹے سیدھے کے چکر میں نہیں پڑتا, وہ بھی پڑتا ہے. کبھی الٹی شرٹ پہن کے دیکھا کوئی سائنسدان گیا ہو چاند پہ ہے بھائی؟ یا کوئی پروفیسر پڑھانے کے لیے آ رہا ہو اور الٹی جرسی پہن کے آ گیا ہو, یا الٹی ویسٹ کوٹ پہن کے آ گیا ہو؟ ویسٹ کوٹ تو وہ نہیں پہنتے, پینٹ کوٹ الٹا پہن کے آ گیا ہو. اب آپ کہہ رہے ہیں سر یہ پینٹ سیدھی تو پہنے ہو, کہہ رہے ہیں یہ الٹے سیدھے کے چکر میں یہ مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. کچھ ڈائلاگ کی حد تک بہت زبردست ہوتے ہیں, لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہوتا, ان دعووں میں جان نہیں ہوتی. الٹے سیدھے کے چکر میں جو بھی انسان کا بچہ ہوگا نا وہ پڑے گا, جو گدھا ہوگا اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الٹے ہاتھ سے آپ استنجا کرتے ہو, انگریزوں کے ہاں تو ہے ٹیشو پیپر ہے نا, الٹے ہاتھ سے آپ استنجا کرتے ہو, گندگی میں ہاتھ ڈالتے ہو. اسلام منع کر رہا ہے کہ اسی ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ, یہ اشرف المخلوقات ہو تم. تو انگریز بھی پڑتا ہے الٹے سیدھے کے چکر میں, وہ الٹی پینٹ پہن کے کبھی بھی نہیں گھومے گا, صحیح ہے نا, الٹا بنیان پہن کے نہیں گھومے گا. وہ تو بڑا ڈیسنٹ رہتا ہے, بال وال بنا کے, تیل ویل تو ان کے یہاں ہوتا نہیں, لیکن بہرحال بڑی تمیز سے. تو اسلام نے اس سے زیادہ تمیز سکھائی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی مت پیو, بیٹھ کے پیو. انسان ہو, گدھے تھوڑی ہو. کوئی مجبوری ہے تو کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں, جلدی ہے کہیں جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹھ کے کھانا کھاؤ, کھڑے ہو کر مت کھاؤ, اللہ کی نعمت ہے یہ. مجبوری ہے تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر ہی کھائے گا نا. اب ریڑھی پہ برگر کھا رہا ہے تو کہاں بیٹھے گا؟ گٹر کے ڈھکن پہ تھوڑی بیٹھے گا. ریڑھی پہ کھڑے ہو کر کوئی حلیم کھا رہا ہے تو جگہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کر ہی کھائے گا, وہ منع نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی. رہا یہ کہ کیلے کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف, یہ حضرت کی طرف سے تھوڑی سی یہ خصوصی پیکیج ہے, یہ ان کا اپنا پیکیج ہے. یہ بس میں کسی پہ زیادہ بات نہیں کرتا, یہ ان کا اپنا اخپل پیکیج ہے. یہ اتنا نہیں ہے اسلام میں کہ کیلے کی بھی رخ کہاں ہو, بس اتنا ہے کہ پاؤں قبلے کی طرف مت پھیلاؤ, وہ بھی جب پتہ ہو کہ یہاں قبلہ ہے. اور اگر ضرورت ہے تو پھیلا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ضرورت ہی ہوتی ہے آپ کہیں سفر میں, وہ بستر کا رخ ہی اس طرف ہے ہوٹل میں اور وہ آپ پھیر بھی نہیں سکتے, یا کوئی مریض ہے تو ٹھیک ہے. پھر ادب ایسی چیز نہیں ہے جس کو سر پہ مسلط کر لیا جائے, ٹینشن بنا لی جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نشست بنائی تھی, بسا اوقات آپ بات کرتے تھے, آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف آپ کی پشت ہوتی تھی, اس لیے کہ اگر اس کو بھی ناجائز کر دیا جاتا تو بہت مشکل ہو جاتا نا. وہاں تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, کون کون اپنی پشت بچائے گا کہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو. تو اس لیے آپ نے خود عمل کیا کہ بھائی یہ ضرورت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.